صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز السامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم آداب زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور مرحلہ در مرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کے ہر گوشے پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی معنوں میں زندگی جیا کس طریقے سے جاتا ہے یا زندگی گزارا کس طریقے سے جاتا ہے، کیونکہ زندگی جینا کمال نہیں ہے. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عین مطابق زندگی بسر کرنا باکمال ہے، کیونکہ اگر جینے کی بات دیکھی جائے تو جانور بھی زندگی جی لیا کرتا ہے، لیکن جینا کمال نہیں ہے. کمال تو اس منزل پر انسان کو پہنچا دیتا ہے جب اس کی زندگی سیرت اہل بیت کے مطابق گزر جائے. اور اگر دیکھا جائے تو انسانی معاشرے کے لیے اگر انسان اس معاشرے کو درست رکھنا چاہتا ہے یا صحیح رکھنا چاہتا ہے یا بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے یا بیسٹ سے بیسٹ کچھ عطا کرنا چاہتا ہے یا اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہے، اس کا جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر ترین ہونا چاہیے. یا یہ کہ اپنے جملات کو میں اور آسان اور سہل بنا دوں تو انشاءاللہ آج ہم حسن خلق کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ زندگی جینے کے لیے، بہتر سے بہتر زندگی بنانے کے لیے انسان کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق کیا ہو، بہترین اخلاق ہو. کہ جب بندے کا اخلاق بہتر ہوتا ہے تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. یا مثال ہم لے لیں تو سب سے بہترین مثال یہ ہوگی کہ اگر کوئی دنیا میں زندگی گزارتا ہے یا کوئی دنیا میں جیتا ہے یا اپنے ریلیٹیو میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے اقارب کے درمیان وہ جیتا ہے یا اپنے عزیزوں کے درمیان وہ رہتا ہے، تو لوگ اسے اس کے کردار سے پہچانتے ہیں، لوگ اسے اس کے مزاج سے جانتے ہیں، لوگ اسے اس کی باتوں سے سمجھتے ہیں، لوگ اسے اس کے گفتگو سے سمجھتے ہیں یا اسے پہچانتے ہیں. اور جب لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ فلانی کا نیچر بہت اچھا ہے، فلانی کا مزاج بہت اچھا ہے، ان کا کردار بہت اچھا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں یا بات کرتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان سے گفتگو کرنا ہمیں سکون بخشتا ہے، یا یہ کہ جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو ہمیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتی ہے. تو انسان کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، یا یہ اس کا کردار بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اس کا مزاج اچھا ہونا چاہیے، اور جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو میں نرم روی ہونا چاہیے. کہ حسن خلق مطلب اخلاق کیا ہو، بہتر سے بہتر ہو. حسن خلق کا مطلب اگر ہم سمجھیں تو اس کے میننگ کیا ہے، حسن خلق کا مطلب کیا ہے، اچھی عادت. یعنی ہر اس شخص کو خوش اخلاق کہا جاتا ہے جس کی عادتیں لوگوں کو پسند آتی ہیں، جس کی ذات کا جز بن جاتی ہے نیک عادتیں. اور یعنی اس کی نیک عادات اور اچھے طور طریقے اس کی شخصیت کا جب حصہ بن جاتی ہیں تو وہ شخص اپنے کردار کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جب کسی نے مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا یہ حسن خلق کیا ہے، حسن خلق کہتے کسے ہیں، حسن خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا
کہ جب تم اپنی ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کرو، یعنی جب تم کسی سے گفتگو کرو، جب تم کسی سے باتیں کرو، جب تم کسی سے ملاقات کرو تو اپنے انداز بیان میں کیا لاؤ؟ نرمی لاؤ، اپنے انداز بیان میں نرمی پیدا کرو. اور جب تم اس سے گفتگو کرو، یعنی سامنے والے سے تم اگر ڈسکس کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے مشورہ لے رہے ہو یا اس کا حال چال دریافت کر رہے ہو، تو تمہاری باتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورتی ہونا چاہیے، شائستہ. اپنی گفتگو کو کیا کرو؟ شائستہ بناؤ، اپنی گفتگو کو اچھا بناؤ. جب تم اپنی گفتگو کو اچھا بناؤ گے اور اپنے سامنے والے جو بھائی ہیں یا جو تم سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا، جب تم اس سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو گے تو حقیقی معنوں میں یہی کیا ہے؟ حسن خلق ہے، یہی کردار ہے، یہی مزاج ہے کہ بندہ اپنے معیار کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں پہچانا جاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم اور دیگر ائمہ علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین نمونے ہمیں ایسے ملتے ہیں جو حسن خلق کے اعتبار سے ہیں، جو ان کے کردار کو، جو ان کے افعال کو، جو ان کے اخلاق کو کیا کرتے ہیں؟ عیاں کرتے ہیں، واضح اور روشن کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اپنے اصحاب کے درمیان میں فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں 2 چیز نہ بتاؤں کہ جسے اپنا کر تم اخلاق کے لحاظ سے باقی لوگوں میں مجھ سے زیادہ شباہت قائم کر سکو گے. یعنی وہ چیزیں میں تمہیں نہ بتاؤں جس کے سبب تم باقی لوگوں میں، یعنی دوسرے لوگوں کی بنسبت تم مجھ سے زیادہ شباہت رکھو گے، تم مجھ سے زیادہ شباہت رکھو گے، تمہاری عادات ایسی ہونا چاہیے جس کی شباہت مجھ جیسی ہونا چاہیے. تو اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد ہماری شباہت کیا ہوگی؟ آپ کی شباہت ہم میں نظر آنے لگے گی. یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی عادتیں ہماری عادتوں میں شامل ہو جائیں گی. تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ صفت کیا ہے، وہ اوصاف کیا ہے، وہ باتیں کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں جس کے سبب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے زیادہ شباہت رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا وہ مجھ سے زیادہ شباہت رکھتا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی رسول خدا قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. یہ کردار رسول ہے. رسول نے کیا فرمایا کہ تم میں سے اوروں کی بنسبت وہ مجھ سے زیادہ شباہت رکھتا ہے جس کا اخلاق کیا ہو؟ اچھا ہو، جس کا مزاج کیا ہو؟ اچھا ہو، جس کے اندر اخلاقی صفات کیا ہو؟ بہتر سے بہتر ہوں. تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ مجھ سے زیادہ شباہت رکھے گا. اور اسی طریقے سے پھر آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو لوگوں سے خوش خلقی سے ملتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور اپنی برائی سے انہیں کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حسن خلق کا حصہ ہیں. یہ آداب زندگی ہے کہ انسان کا نیچر اچھا ہوگا، اس کا مزاج اچھا ہوگا تو لوگ اس سے ملنے کے خواہاں ہوں گے، لوگ اس سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں گے. کیونکہ جب انسان کا مزاج اچھا ہوتا ہے تو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ ہم اس سے کیا کریں؟ ملاقات کریں، ہم اس سے گفتگو کریں، ہم اس سے باتیں کریں، کیونکہ اس بندے کا مزاج کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خوش خلقی، یعنی دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنے فائدے کی چیزیں ہیں. آداب زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ انسان کا نیچر اگر اچھا ہوتا ہے نا تو انسان کو اللہ کیا کیا چیزیں عطا کرتا ہے، یا اس کے اندر سے کن کن چیزوں کو گھٹا دیتا ہے یا کن کن چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. بس ایک چیز انسان کے اندر آ جائے، وہ کیا ہے؟ اس نے خلق. کیا فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ فرماتے ہیں کہ رسول خدا اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں میں سے، اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے. خوش خلقی یعنی خوش اخلاقی، حسن خلق، انسان کا کردار، انسان کا مزاج، انسان کا اخلاق. کیا کہہ رہے ہیں خدا، کیا فرما رہا ہے کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے سورج برف کو کیا کرتا ہے، پگھلا دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ جس کا اخلاق بہتر سے بہتر ہوگا یقیناً اس کے گناہوں کی بخشش اس طریقے سے کی جائے گی جس طریقے سے کیا کرتا ہے، سورج کیا کرتا ہے، برف کو پگھلا دیتا ہے. جب برف پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو برف کا وجود باقی نہیں رہتا، برف اپنی اصل حالت فراموش کر جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہوگا، جو خوش اخلاق ہوگا، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو کیا کرے گا، معاف کرے گا. آخر میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، پروردگارا ہمیں آداب زندگی بہتر سے بہتر طریقے سے جینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.